رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہینہ آتا ہے دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب کا جب مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا فرماتے تھے اور رمضان کے پانے کی بھی دعا کرتے تھے۔ خواہشات بڑھ جاتی تھی، طلب بڑھ جاتی تھی۔ آج رمضان کا جب نام آتا ہے، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ایمان والوں کو بھی اپنے حبیب کی سیرت پر چلنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اس کو پانے کی خواہش رکھنی چاہیے، جذبہ اور امنگ ہونا چاہیے۔ لیکن آج رمضان کا جب نام آتا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ روزہ آ رہا ہے، روزہ آ رہا ہے، روزہ آ رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ مصیبت آ رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ یہ صبر کا مہینہ، اس میں بھائی کبھی تو ایسا ہوگا آپ سحری کریں گے اور بیچ میں پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، تو صبر کرنا ہے۔ خواہشات سامنے آئیں گی، ان کو توڑنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور اس رمضان جب تک ہم روزہ رہیں گے، فجر سحر سے لے کر کے غروب تک، اس میں ہم بیوی سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے، صبر کریں۔ اور رمضان میں چونکہ پیاس اور بھوک بھی لگتی ہے تو کچھ لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں، غصہ آتا ہے، اور عموماً جو لوگ سگریٹ، بیڑی، پان، گٹکھا یا اس طرح کے عملیات ہوتے ہیں، جب وہ نہیں ملتی ہیں تو پاور ہائی ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، شکر کا مہینہ، عطا کرنے کا مہینہ، دینے کا مہینہ ہے، صدقہ دینے کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر رمضان کے روزے کو فرض کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہیں پر فرض کیا گیا، آنے والی اس سے پہلے بھی جو امتیں تھیں اس پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اور اس رمضان کے مہینے میں ہی اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کی بھی چیز ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں قرآن میں موجود ہیں۔ حق و باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بھائی ایمان والے تم میں سے جس کو بھی یہ مہینہ ملے اس کی قدردانی کرنا، اس کے روزوں کی تکمیل کرنا، خواہشات کو توڑنا، زیادہ سے زیادہ اس میں عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ آج ہم روزہ تو رہتے ہیں، صرف بھوکے رہتے ہیں، روزہ نہیں رہتے۔ صرف بھوکا رہ جانے کا نام روزہ نہیں ہے، تقویٰ کے ساتھ بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے۔ کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کرتے، لیکن جو گناہ ہمارے ایام رمضان سے پہلے ہماری زندگی میں تھے وہ رمضان میں بھی چل رہے ہیں۔ نہ ہماری غیبت چھوٹتی ہے، نہ ہماری بدنظری چھوٹتی ہے، نہ ہمارا جھوٹ چھوٹتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی جاری نہیں۔ رمضان میں 4 کام کرنے ہیں، ایک تو کلمہ طیبہ کا ورد، دوسرے استغفار، یہ جو چیز ہوگی، تیسری چیز جنت کی طلب کرتا رہے اللہ سے اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ اس بات میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے۔ رمضان کے جو 30 دن ہوتے ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا 10 دن رحمت کا اور دوسرا 10 دن مغفرت کا اور تیسرا چاہے 9 دن ہو چاہے 10 دن ہو، جہنم سے خلاصی کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں اس امت کو ایسی رمضان میں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں دی گئی۔ کیا پہلی چیز کیا ہے؟ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک،
روزے دار کی منہ کی بدبو جب معدہ خالی ہوتا ہے تو منہ سے کچھ نہ کچھ بو آتی رہتی ہے. یہ جو بو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور دوسری نعمت اللہ نے اس امت کو نوازا ہے، وَتُسْتَغْفَرَ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا. سمندر کی جتنی بھی مچھلیاں ہیں سب اس روزے دار کی مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے جب تک کہ افطار نہیں کر لیتی. اور تیسری نعمت اللہ نے جو دی، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ. اس روزے دار کے لیے روزانہ اللہ تعالی جنت کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں. چوتھی چیز اللہ نے، بھائی یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان جب دیکھے گا آپ کہ آپ اس میں خوب عمل کر رہے ہیں تو اور زیادہ حملہ کرے گا، طاقت سے حملہ کرے گا. کیونکہ مد مقابل جس طاقت کا ہوتا ہے تو سامنے کرنے والا بھی اسی طاقت کے ساتھ سامنا کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. تو شیطان بھی مقابلہ کرتا خوب، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَتُفْسَدُ فِيهِ مَرْدَةَ الشَّيَاطِينِ. اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتا، کنارے سے بندوں کو عبادت کرتا. اچھا ایک چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے، دیکھیے حدیث کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. ہم دیکھتے ہیں بھائی گالیاں پہلے بھی دیتے تھے، رمضان بھی نکل رہی ہے. ابھی کبھی ہم پہلے بھی کرتے تھے، رمضان بھی ہماری زبان سے نکل رہا ہے. تو شیطان کو لگ رہا ہے ابھی قید نہیں ہوا، شیطان قید ہو چکا. 11 مہینے کی گالی دینے کی، جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے کی، زنا کرنے کی اور جتنے بھی وہ احساس تب کی جو 11 مہینے کی عادت پڑی ہوئی وہی عادت چل رہی ہے. پانچویں نعمت اللہ نے کیا ہے، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ. رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس رمضان میں بہت سارے انعامات کی چیزیں، بھائی تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. صبر، یہ دنیا کیا ہے، دار العمل ہے. مصیبت اگر آدمی یہاں اٹھا لے گا تو پھر پوری زندگی ابد الآباد کی زندگی ہمیشہ عیش و عشرت میں آرام سے رہے. روزے داروں کو قیامت کے دن باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے. کل قیامت کے دن جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، دھوپ انسان کے سر پر کھڑی ہوگی، سورج سر پر کھڑا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، لوگ بلبلا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے. چاہے وہ جنتی ہو چاہے جہنمی ہو، عمل کیسا بھی ہو، وہ سوچے گا جلدی سے فیصلہ ہو جائے، چاہے جنت میں جاؤ چاہے جہنم میں جاؤ. عالم یہ ہوگا، پریشانی کا، سختی کا، مصیبت کا، ہولناکی کا یہ عالم ہوگا. اس دن کوئی پہچانا نہیں جائے گا. روزے دار کو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. روزے دار کو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. کیا یہ خوش نصیب جماعت ہے روزے داروں کو. بہت کم اللہ نے ہم سے وقت لیا ہے. 11 مہینہ ٹھار سے کھاؤ پیو، 1 مہینے روزے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بھی صرف رات، صرف دن کا. رات میں چھوٹے جتنا چاہو کھاؤ. پہلے رات میں بھی یہی مسئلہ تھا، رات کا بھی پہلے یہی مسئلہ تھا ابتدائی اسلام میں، لیکن اللہ نے اس رات کے مسئلے کو اٹھا لیا، امت پر آسانیاں پیدا کی. آج ہم کہتے ہیں بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی. اور یہاں تک میں نے دیکھا معاشرے کے اندر ایک بچہ جو بالغ ہو چکا ہے لیکن ماں اس کو ننھا بیٹا سمجھ رہی، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتی، اور بیٹا بھی سمجھتا ہے میں ابھی نابالغ ہوں. رمضان کا ایک روزہ جس نے چھوڑ دیا، پوری زندگی وہ نفل روزہ رکھتا رہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس رمضان کے ایک روزے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. رمضان کی ایک نفل عام دنوں کے فرض کے برابر ہوا کرتی ہے، اور ایک فرض کا درجہ 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو آدمی جب عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو مواقع بہت آتا ہے، لیکن ہم جب وقت ضائع کریں گے، جیسے 11 مہینہ گزرا تو یہ 30 دن بھی گزر جائے گا. اس میں ایک تو روزہ ہو گیا، بالغ لوگ روزہ رکھے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. شریعت نے آخری حد بتائی ہے 15 سال.
میں یہ سمجھتا ہوں آج کے بچے 15 سال سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، تو 15 سال مت دیکھنا، اگر بالغ ہو گئے تو اب روزہ رکھو، یہ فتویٰ ہے 15 سال پر۔ اگر کوئی بھی چیز علامت بلوغ ظاہر نہیں ہوئی، اب 15 سال آخری مدت ہے، آخری علامت ہے، جس وقت 15 سال کے ہوئے اسی وقت سے شریعت کے احکام آپ پر لاگو ہو جائیں، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو۔ اچھا حائضہ عورت اس میں روزہ نہیں رکھتی، اگر کوئی مریض ہے، پریشان حال ہے، تو وہ اپنے عالم سے، اپنے علماء سے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھے، اس کا کیا مسئلہ ہو۔ صحابہ کی بڑی خوبی یہی تھی، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ پہلے کر لیے، چلو پہلے کر لو، پھر مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں گے۔ لگتا ہے ایمان یقیناً کمزور ہو چکا، ایمان یقیناً کمزور ہو چکا۔ ایک روزہ ہو، ایک بات اس میں احتیاط یہ کرے کہ افطار اور سحر کے وقت میں ضرور احتیاط کرنا چاہیے۔ اس میں انس صاحب کی جو جنتری ہے وہ انتہائی معتدل ہے۔ میرے والد صاحب دامت برکاتہ نے اس کو بار بار پرکھا ہے، سحر میں بھی اور افطار کے وقت میں بھی، غروب میں بھی۔ افطار میں 3 منٹ احتیاط کرے انس والی جنتری سے، اور سحر میں 5 منٹ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوتی لوگ کھاتے رہتے ہیں، وقت ختم ہو چکا، وقت ختم ہونے کے 5 منٹ 10 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے۔ تو جنتری جو آپ کے پاس موجود ہے، اس جنتری میں وقت دے کے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں، اور افطار میں بھی احتیاط کرے 3 منٹ، جتنا لکھا ہے اس کے 3 منٹ کے بعد احتیاط کرے اذان دے، اور اذان دینے والے خصوصاً اس بات کا اہتمام کرے وقت سے پہلے کبھی اذان نہ دے، ورنہ جتنی بڑی جماعت آپ کے اذان سے روزہ کھولے گی سب کا گناہ آپ کے اوپر جائے گا۔ اور دوسری چیز اس میں کیا ہے، تراویح 20 رکعت فرض ہے، واجب ہے، کتنی سنت 20 رکعت، 10 رکعت پڑھ کے مت بھاگ جانا، کتنی ہے 20 رکعت۔ بحث تو لمبی ہے، تھوڑا سا میں بتاتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن تراویح کی نماز پڑھی، ہم پورے رمضان کی پڑھتے، احادیث سے ثابت ہے 20 رکعت، اور صحابہ تو بعض مرتبہ متفرق پڑھتے تھے چھوٹی چھوٹی جماعت میں۔ حضرت عمر نے ان کو ایک جماعت کے ساتھ کھڑا کر دیا، ابی بن کعب کے ساتھ، چلو بھائی ابی بن کعب قرآن عمدہ پڑھتا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھے۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح 10 رکعت ہے۔ اچھا ہم مان لیں اگر 10 رکعت ہے تو پھر اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھی تھی تو آپ 20 دن کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طریقے سے میرا عمل، میرا قول، میرا کیا ہے یہ تمہارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے، ایسے ہی میرے صحابہ کا بھی عمل قول ہدایت کے لیے ان کا اثر کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عدو علیہا بالنواجذ، جس طریقے سے تم اپنے ہاتھ کی پشت کو دانتوں سے دباتے ہو، اسی طریقے سے میرے صحابہ کے ہر عمل کو دانتوں سے دباؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانندے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانندے ہیں، بِأَيِّكُمُ اهْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جو بھی تم میں سے ان کی اقتدا کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کی سیرت پر چلے گا، وہ صحیح راستے پر چلے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ تو تراویح 20 رکعت ہے اور پورے رمضان ہے، ہم کیا کرتے ہیں ایک قرآن پورا پڑھ لیتے اس کے بعد گھومتے رہتے ہیں۔ پورا قرآن تراویح میں سننا یا پڑھنا بھی سنت ہے، اور پورے 30 دن پڑھنا بھی سنت ہے، یہ دونوں الگ الگ سنت ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ پورا یا تو پورے رمضان پڑھیے ایک قرآن یا تو 10 دن پڑھ کر کے بھاگ جائیے۔ بھائی کوئی مسافر ہے، کوئی کاروباری آدمی ہے تو بھائی چلو وہ کیا ہے 10 دن 5 دن 8 دن 9 دن 7 دن میں سن کر کے اس کے بعد اپنا کاروبار کرے، کہیں سفر میں جا رہا ہو تو چلا جائے، لیکن تراویح جہاں بھی اس کو ملے وہ پڑھے۔ تو تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ تو رمضان میں فرض نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے تراویح کے بعد سے سحر کے وقت تک تراویح ختم ہوتے اس کے بعد نوافل ہی پڑھتے رہتے تھے، کب تک؟ سحر کے وقت تک۔ 400-500 سال پرانے نہیں ہیں، ابھی قریب کے بزرگ گزرے، اور اس طریقے سے اکابر علماء دیوبند کے بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ عبد الرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ تو
رمضان کے 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب آپ لوگ اعتراض کریں گے کیا نفل نہیں پڑھتے تھے، سنت نہیں پڑھتے تھے، تراویح نہیں پڑھتے تھے، فرض؟ یہ لغو ہے سوال۔ 24 گھنٹے کا مطلب یہ ہے فرائض سنن کو چھوڑ کر کے جو وقت ملتا تھا پورا وقت وہ قرآن کی تلاوت میں گزارا کرتا۔ اور دوست و احباب کو منع کر دیتے تھے بھیا رمضان میں ملاقات مت کرنا مجھ سے، کوئی کام نہیں ہوگا، رمضان میں صرف وصولی ہوگی، رمضان میں صرف عبادت ہوگی، رمضان میں صرف نام عمل کو وزن کیا جائے۔ کتنی دیر ملاقات کرتے تھے؟ تراویح کے بعد سادی چائے پیتے تھے، وہی 2-4 منٹ 1 منٹ جو لگتا تھا، اسی میں جس کو جو ملنا پوچھنا کہنا وہ کہنا، اس کے بعد پھر مشغول ہو جایا کرتا۔ تو ہمارے اکابر ایسے تھے، اپنی زندگی کو اصولتے تھے، اور ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے سنت چھوڑ دیں گے، یاد تراویح پڑھنا ہے۔ تراویح ہے نوجوانوں، تمہارے اندر قوت ہے، آج تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان کی قوت اور نور ہے، کھڑے ہو جاؤ تو پوری رات اللہ کی عبادت ہی کرتے رہو۔ اسلاف کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں، ہم تو اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، آج کی نسل کو دیکھتے ہیں، تو کہاں آپ کو سبق ملے گا؟ ان اکابر کو دیکھیں، ان صحابہ کو دیکھیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک پل کو وصول کیا ہے، ان کی زندگی ہم دیکھیں گے تب ہم اپنی عملی زندگی میں اپنے آپ کو خود ڈالیں گے۔ تیسری چیز اس میں لیلۃ القدر ہے۔ عموماً یہ اخیر عشرے میں 23، 25، 27، 29 اس راتوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پانے کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بھائی اعتکاف میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کا ہر پل ثواب میں ہی لکھا جاتا ہے، سو رہا ہو تب بھی ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ شب قدر میں جو شخص عبادت کرتا ہے 1000 مہینوں کی عبادت اس کی لکھی جاتی ہے، ایک رات کی عبادت۔ تو اعتکاف میں جو آدمی ہوتا ہے اگر شب قدر میں سو بھی گیا، سوتا بھی رہا، تو عبادت میں شمار ہوا، 1000 مہینوں کی فضیلت اس کو مل گئی۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ملتا ہے اس 10 دن میں اتنی لمبی چوڑی عبادت کے پانے کا۔ پہلی امتوں کی عمریں 1000 سال ہوا کرتی تھی، تو صحابہ نے رش کیا، اے اللہ کے رسول وہ لوگ تو 1000 سال عبادت کرتے رہے، ہم نے اپنی 40-50 سال زندگی عبادت کی، ان کے مقابل میں کہاں جا پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی صورت نازل فرمائی کہ امتیوں سنو، اللہ نے تم کو بہت نوازا ہے، وہ تو بہت پیچھے چلے جائیں گے اگر ہر سال تم شب قدر کو پاتے رہیں گے۔ اس لیے روزے کا اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے، برائی سے، غیبت سے، ہر گناہ سے بچ کر کے اپنے روزے کو خالص اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز تراویح کو مکمل پڑھنا ہے۔ تیسری چیز ہر آدمی اعتکاف کی نیت سے اعتکاف کرے، صحیح خلوص نیت سے۔ بھائی گھر میں 5 لوگ ہیں، ایک آدمی تو اعتکاف میں بیٹھ ہی سکتا ہے۔ پہلے پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہوتے تھے، 2 گھر اگر بازو میں ہوتے تھے، ایک آدمی کو بھائی آپ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، میں آپ کے گھر کا سارا معاملہ سنبھال لوں گا۔ لیکن آج ہر آدمی گھوم رہا ہے، کسی کو شوق ہی نہیں ہے عبادت کرنے کا۔ میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن افسوس کا ہاتھ ملنا پڑے، جس دن امتیوں کو اللہ تعالیٰ بہت ساری انعامات سے نوازیں گے، محلات سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازیں گے، جنت کی بڑی بڑی بلڈنگوں سے نوازیں گے، اور یاقوت و مرجان کے روموں سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس دن کہیں افسوس کے ہاتھ نہ ملنا پڑے۔ میرا ساتھی تو عبادت کر کے اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا، اور آج اگر میں دنیا میں عبادت کر لیتا، اللہ کی محبت حاصل کر لیتا، رمضان کو وصول کر لیتا، مکمل تراویح پڑھتا، اعتکاف کرتا، اور اس میں شب قدر کو پا لیتا،